اور ہی واز چیف آف آرمی اسٹاف. جس قسم کی لینگویج دیکھیں, ابھی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ ملیٹنٹس وہاں پہ ہم خود کرتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کو بھی خاطر میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو حلف لیا تھا آرمی میں اور اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے, میں سمجھتا ہوں اس کو نہ صرف وائلیٹ کیا بلکہ وہ غداری کے مترادف ہو رہے ہیں. ٹھیک کہتے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک بڑی دلچسپ بات کی زاہد کاظمی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگ سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں سے مایوس تھے, سو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قوم کی نیا پار لگا دیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 1999 میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی اور پاکستان مسلم لیگ حکومت کر رہی تھی. دونوں نے مل کے ایک ترمیم کے ذریعے جو 8ویں ترمیم تھی اس کو ختم کیا. There was no serious dispute in between PMLN and PPP at that time when General Musharraf entered into. آپ نہیں سمجھتے کہ آج بھی one section of media and one section of the political parties وہی سین کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سیاسی جماعتوں سے, سیاسی حکومت سے, جمہوریت سے بہت مایوس ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے, اور بیچ میں تھوڑا سا پرویز مشرف کا وہ مسالہ ڈال دی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ اس وقت جب کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر حکومت گرتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پہنچتا ہے اور براہ راست پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے. لیکن ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اگر حکومت کو گرانے کی بات کریں گے یا ہم حکومت کی تبدیلی کی بات کریں گے تو ہم نے ہر جگہ یہ کہا کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. دو اس کے طریقے ہیں, یا آپ اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت ثابت کر دیں یا آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں. ہم آج کسی بھی ایسی طاقت کے پاس جو غیر جمہوری طاقت ہو, چاہے وہ اس کا نام فوج ہے, چاہے اس کا نام ایجنسیاں ہیں, چاہے اس کا نام امریکہ ہے, چاہے اس کا نام کوئی بھی ہے, اس سے نہ ہم نے رابطہ کیا ہے, نہ ہم رابطہ کریں گے. یہ آج پولیٹیکل میچورٹی سیاسی جماعتوں کے اندر ہے. اور حل کے لوگوں کے مسائل کا سیاستدان ہی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور اس میں وقت ضرور لگے گا. وقت اس لیے لگے گا کہ آپ نے ملک میں سیاست کو, سیاسی اداروں کو, پارلیمنٹ کو آپ نے اسے پنپنے ہی نہیں دیا, آپ نے اس کو وقت ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. آپ نے 4 دفعہ تو ملک پہ ماشاء اللہ لگایا ہے. تو یہ میچورٹی سیاسی جماعتوں میں ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ جناب یہ ریومرز پھیل رہی ہیں, افواہیں پھیل رہی ہیں, تو ان کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو درپردہ چل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ جی یہ مولا جٹ والے بیانات اور یہ وہ, دیکھیں اب اس میں یہ عرض کروں کہ یہ بیانات اس لیے یہ کچھ قدم چلتے ہیں اور اس لیے یہ آن ایئر ہوتے ہیں کہ میڈیا پہ یہ بیانات جو ہیں یہ بریکنگ نیوز کی شکل میں نشر ہوتے ہیں. اور جب آپ کی طرف سے ایسی ایک بڑک جو ہے وہ بریکنگ نیوز کی شکل میں نظر آئے گی تو میری طرف سے بھی ایک بڑک مارنے کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ میں بھی ایک بریکنگ نیوز بناؤں. تو اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج ہونا چاہیے, ہمیں ریالٹیز پہ بات کرنی چاہیے. اور جب ہم ریالٹیز پہ رہیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ماحول جو آج ہماری سیاست میں ایک آپ یہ کہیں کہ جعلی ایک بونچال, میں اس کانسپریسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, سازشوں کے حوالے سے, کہ کوئی خدا نہ خواستہ سازش نہیں ہے جو کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو. حقائق پہ بات ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری نمبر گیم پوری ہو رہی ہے تو یقیناً جمہوری طریقے سے ہم حکومت لیں گے. اور میں ذرائع ابلاغ ہوں یا سیاسی جماعتیں, حقائق کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرنی چاہیے اور گفتگو کرتے ہوئے زبان پر غور کرنا چاہیے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مجھے جانا ہے اس وقت ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. گفتگو ہو رہی ہے سیاسی انکشافات اور ان انکشافات کے لیے استعمال ہونے والی زبان, اس کے اثرات اور نتائج. زاہد حسین کاظمی صاحب, آپ ان جماعتوں میں سے ایک جماعت ہیں جنہوں نے 2007 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ موجودہ سیاسی نظام میں کسی فعال اور متحرک عنصر کی طرح شامل نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ مسلسل تبدیلی, سیاسی اور جمہوری حکومتوں کی لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکامی کی بات کر رہے ہیں, چیخ چیخ کے کر رہے ہیں, زور دے دے کے کر رہے ہیں. میرے ناظرین کے لیے ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آپ اس نظام کو قبول نہیں کر رہے یا اس نظام کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس کو قبول نہیں کر رہے. جی, جہاں تک شیراز صاحب اس نظام کا تعلق ہے, بالکل ہم اس نظام کو پہلے بھی سپورٹ کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بدقسمتی سے جو ہماری اس وقت جو عزب اختلاف بھی ہے اور جو پارلیمنٹ میں, لیکن 2007 میں آپ اس نظام کی گاڑی پر سوار نہیں ہوئے.
وہ اس وقت ہمارا جو سٹینڈ تھا میں سمجھتا ہوں اس کی تائید میاں نواز شریف صاحب نے بھی ابھی تک کی ہے، کیونکہ ان کے پاس سیٹس ہونے کے باوجود بھی وہ پارلیمنٹ میں ابھی تک نہیں آئے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کی کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ آئی، اٹس مین کہ وہ ہماری اس بات کی تائید کر رہے ہیں جو ہم نے 2007 میں اسٹینڈ لیا تھا کہ مشرف کے نیچے الیکشن لڑنا. کیونکہ آپ کا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ 2007 کے انتخابات کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنی وہ جمہوری نہیں ہے، وہ درست پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جہاں تک بات ہے دیکھیے، اگر وہ درست پارلیمنٹ ہوتی، اگر وہ پارلیمنٹ اتنی با اختیار ہوتی، وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے والی ہوتی، تو ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے اسی امر سے انہی کے وزراء نے کالیاں پٹیاں باندھ کے حلف لیے. لیکن آپ نے اسی پارلیمنٹ میں گھسنے کی کئی کوششیں کی ہیں تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں حصہ لے کے. جہاں تک بات ہے ابھی ضمنی الیکشن کی، اس وقت ہمارا جو اسٹانس تھا صرف ہمارا ہی بلکہ اے پی ڈی ایم کا اسٹانس یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت جو جوڈیشری کی تحریک چل رہی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بالکل اپنے ایک فائنل سٹیج پہ پہنچنے والی تھی. اگر الیکشن کی طرف جاتے تو این ممکن تھا، ہم سب کو ڈرتا، ہمیں جماعت اسلامی کو، اچھا وزیر صاحب کی جماعت کو، باقی ایون گفتگو کا سلسلہ میں جاری کرتا ہوں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحبہ. عابدہ بی بی، آپ کو فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جی. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. بی بی، یہ کیا انکشافات ہونے شروع ہو گئے، اور ان انکشافات کے لیے جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں، جو تبصرے کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ خاصے عرصے سے آپ اس دشت سیاست میں مصروف ہیں. دیکھیے، اگر آپ جنرل مشرف نے جو باتیں کی ہیں کشمیر کے حوالے سے، جی اگر آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں تو غالباً انہی کا ذکر کر رہے ہیں. جی، اور انہوں نے جو زبان میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے استعمال کیا، آج انہوں نے جو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے لیے کہا اور جس طرح سے کہا. دیکھیے، میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں زیادہ وقت ضائع کرنا چاہیے جنرل مشرف کے بارے ذکر کرنا، کیونکہ ان کا ذکر ہی کرنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے. اچھا، میری رائے کے مطابق. لیکن بہرحال کیونکہ آپ نے سوال اٹھایا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی جماعت انہوں نے بنائی ہے سیاسی، جو کہ پاکستان کے لیے بنی ہے اور بنی ہے، قائم ہوئی ہے بیرون ملک، برطانیہ میں. اس سے زیادہ تو ابسرڈ کوئی بات ہو نہیں سکتی. درست. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں پہ بھی جب طویل دور حکومت ان کا رہا تو غیر ذمہ واری سے انہوں نے وقت گزارا، اور ابھی بھی وہ غیر ذمہ وار ہیں. جو انہوں نے گفتگو کی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ملیشس ہے، اس لیے کہ وہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے اوپر اور واقعات کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور کشمیریوں کی جد و جہد جو ہے اس کو، ان کی اپنی جد و جہد پہ ایک طرح سے انہوں نے سوال اٹھایا. جی ہاں، اور ایسے وقت میں اٹھایا ہے کہ جب سینکڑوں کشمیری جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں ایک بہت بھاری فوجی قوت سے، جو کہ ہندوستان نے وہاں عرصہ دراز سے رکھی ہوئی ہے، اور کشمیری نوجوانوں کی جانیں ایسے ضائع ہو رہی ہیں. تو ایسے وقت پہ اتنی غیر ذمہ وار گفتگو کرنا یہ پرویز مشرف کا ہی کام تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ ہم اس کا تذکرہ بھی کریں. اچھا بی بی، آج انہوں نے ایک اور بات کہی جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس پہ بہت عرصے سے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ این آر او